اب بتائیے آواز آ رہی ہے اور بٹ دکھائی دے رہا ہے؟ ہلو، میری آواز آپ تک پہنچ پا رہی ہے جی سر. اور بٹ دکھائی دے رہا ہے؟ جی سر 40 دکھائی دے رہا ہے. 40 بورڈ پہ لکھا ہوا. ٹھیک ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر. لکھیے. سر میرا 2 کلاس گیپ ہو گیا سر بیچ میں. کون سی کلاس گیپ ہوگی؟ چلیے اس کے بارے میں ہم سر لاسٹ بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو سر. تھینک یو سر. ویلکم. لکھیے. غیاث الدین حیدر کی بیگم مبارک محل نے انیس کے لیے نسلاً بعد نسلاً 40 روپے ماہوار یعنی 40 روپے مہینے کا امام بارہ شاہ نجف میں کہا شاہ نجف میں امام بارہ شاہ نجف میں مجلس پڑھنے کے لیے مقرر کیا تھا. مجلس پڑھنے کے لیے مقرر کیا تھا. اور انیس وہاں ہر سال ایک مجلس پڑھتے تھے. یہ کوشچن اب مجھے یاد نہیں ہے کس کوشچن مطلب کس ایگزام میں پوچھا تھا، لیکن یہ پوچھا تھا کہ بعد نسلاً کس کے یہاں مجلس پڑھنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا. تو یہ مبارک محل جو بیگم کا نام دیا تھا اس میں آپشن میں. ٹھیک ہے، یہ کوشچن بھی آپ ذہن میں رکھیں گے. آگے لکھیں. انیس ناسخ کو جگت استاد کہتے تھے. ٹھیک ہے، آگے لکھیے. انیس کے مرثیے کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے دیکھیے اس میں کیا چیز ہے. آپ کو جب سبجیکٹو لکھنے کے لیے بھی اگر ایگزام میں کسی کو جیسے کوئی بھی جو بھی بچہ ہو چاہے بی اے ایم اے وغیرہ کر رہا ہے تو علی گڑھ میں خاص کر کے وہ سوری اب تو ختم ہو گیا لیکن جامعہ اور یہاں پہ ایم یو میں ابھی سی یو ٹی کی چھوٹ نہیں ہے تو وہاں جب سبجیکٹو لکھنا ہوگا تو کچھ امپورٹینٹ پوائنٹ ہے. جیسے سودا کے بارے میں کل بتایا گیا تھا، اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کیا نام ہے ذوق کے بارے میں. تو جب لکھیں گے تو زیادہ نہیں لکھنا ہوتا ہے، بہت کم لکھنا ہوتا ہے. تو امپورٹینٹ پوائنٹ آپ لکھیں گے. یہ نہیں کہ مجھے اسائنمنٹ لکھنا تھا 10-15 پیج لکھنا ہے 20 پیج لکھنا ہے. تو جو چیزیں ہیں جیسے اس میں ابھی جو لکھوایا جا رہا ہے یہ لائن دیکھیے کتنا امپورٹنٹ. انیس کے مرثیے کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستانی اور سیکولر عناصر کو اپنے کلام میں جگہ دی. سر بورڈ میں لکھا ہی جی نہیں آ رہا جی. بورڈ پہ لکھا ہوا کہاں آ رہا ہے؟ بورڈ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا کہ لکھا ہوا نہیں آ رہا؟ یہ بتائیے پہلے. بورڈ دکھائی دے رہا ہے، جگت لکھا ہوا بس اس میں بورڈ میں بلیک بورڈ میں. اچھا ہاں اور آپ جو بول رہے ہیں وہ لکھا ہوا نہیں آ رہا. انیس کی مرثیے کی خصوصیات یہ ہے کہ وہ سب لکھا ہوا نہیں آ رہا. تو سب بس لکھا ورڈ ہی ہوا آ نہیں رہے ہیں. آتا ہے. جو ہاں ٹھیک ہے، جو آپ کو لگے کہ امپورٹنٹ ہے یہ ورڈ نہیں سمجھ میں آ رہا یا یہ چیزیں نہیں آ رہی ہے اس کو لکھ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز لکھیں گے تو پھر ٹائم لگ جائے گا بہت زیادہ. اس میں کچھ ورڈ وغیرہ ہے اس کو لکھ دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. ٹھیک. اور آپ کو بعد میں پی ڈی ایف ملے گا نا، لیکن جی کلاس میں سر. ریگولر رہنا پڑے گا. یہ سب چیزوں کا خیال رکھے. ٹھیک ہے، آگے لکھیں. سر میں پوچھ رہا تھا کہ جامعہ کے لیے سی یو ٹی جو ہوگا تو اس میں سبجیکٹ بھی ہوگا کیا؟ ابھی
ابھی میں بولا کہ لاسٹ میں اس کے بارے میں پوچھے، کلاس ہو رہی ہے ابھی، ٹھیک ہے سر، اس ٹھیک کے ہے بارے میں بعد میں بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے۔ ہندوستانی اور سیکولر عناصر کو اپنے کلام میں جگہ دی ہے، کلیئر ہے؟ اس سے پہلے ایک اور لائن آپ کو کل لکھوایا گیا تھا، یعنی اس کی شاعری کے بارے میں، خصوصیت کی اردو شاعری میں سب سے زیادہ الفاظ و محاورات انیس نے استعمال کیے تھے۔ کچھ لائن ہے ایسے لکھ دیں گے نا تو ٹیچر جب پڑھ لے گا تو سمجھ جائے گا کہ ہاں اس کے بارے میں بہت اچھی سے جانکاری ہے، خود ہی نمبر دے دے گا، کیا کمی کیوں نہ لکھے ہو۔ آگے لکھیں، دبیر کی طرح میر انیس کی مرثیوں کی حیت مسدس ہے، دبیر کی طرح میر انیس کی مرثیوں کی حیت مسدس ہے۔ سوال ہے تب مسدس کی حیت میں کس نے مرثیہ کہا ہے، ٹھیک ہے؟ دبیر کی طرح میر انیس کی مرثیوں کی حیت مسدس ہے۔ لکھیے، انیس نے فیض آباد، لکھنؤ، عظیم آباد، انیس نے فیض آباد، لکھنؤ، عظیم آباد، بنارس اور حیدرآباد کی مجلسوں میں مرثیے پڑھے ہیں۔ انیس نے فیض آباد، لکھنؤ، عظیم آباد، بنارس اور حیدرآباد کی مجلسوں میں مرثیے پڑھے ہیں۔ آگے لکھیں، میر انیس کو کیا، اچھا، انیس نے فیض آباد، لکھنؤ، عظیم آباد، بنارس اور حیدرآباد کی مجلسوں میں مرثیے پڑھے ہیں۔ پڑھے ہیں کیا، پڑھے تھے، ٹھیک ہے، پڑھے تھے۔ آگے لکھیے، میر انیس نے سید شریف حسین خان کی تحریک پر میر انیس نے سید شریف حسین خان کی تحریک پر نواب طہور جنگ بہادر سر نواب کے بعد کہاں ہے سر؟ طہور جنگ بہادر، وہ تو ہے سر، یہ تے ہے، طہور جنگ بہادر، وہ تے سے تھا وہ وہی تہور، تا، ہاں ہاں وہی، ہاں طہور والا، وہ تو نہیں ہے، یہ الف بے تا ہے۔ وہ تے والا ہے، طہور ٹھیک ہے سر۔ جنگ ہاں، بہادر نے حیدرآباد میں بلایا تھا، ٹھیک ہے۔
بطور نذرانہ، آگے لکھے اس میں، بطور نذرانہ 3000 روپیے مقرر ہوئے تھے۔ انیس نے نامنظور کر دیا، انیس نے نامنظور کر دیا تھا، پھر انیس نے نامنظور کر دیا تھا، پھر 4000 روپیے طے ہوا۔ یعنی 3000 روپے یہ طہور جنگ بہادر جو رکھے تھے نذرانے کے طور پہ، تو انیس نے انہیں نام مقرر کر دیا تھا، مطلب نامنظور کر دیا تھا، تو اس کے بعد کیا ہوا، اس پیسے کو بڑھا دیا گیا اور 4000 کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو سوال دے گا کہ مجھے کتنے پیسے لیے، چاہے کن کے دعوت پہ، کن کے بلانے پہ وہ وہاں گئے تھے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھیے، انیس نے صرف ایک بار حیدرآباد کا سفر کیا۔ یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں گے، کتنے بار حیدرآباد کا سفر کیا۔ علی گڑھ میں اب یہ نہیں ہے کہ ماسٹر نے پوچھا تھا، کس نے پوچھا تھا، لیکن ایک سوال پہ ایک مرتبہ پوچھا تھا یہ علی گڑھ میں۔ انیس نے صرف ایک بار حیدرآباد کا سفر کیا تھا۔ سر یہ سب پوائنٹ لکھنے کا ہے نا سر؟ ہاں جی، اسی لیے تو لکھوایا جا رہا ہے، جو لکھنے کے لیے وہی لکھوایا جا رہا ہے آپ سے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی سر نہیں، کچھ بھی نہیں لکھوایا جا رہا ہے۔ انگلش جب میں نہیں صرف لکھنا ایک ہوگا بار تو میں لکھا بول جا دوں گا سکتا ہے۔ کہ جو نہیں لکھنا ہوگا میں خود ہی بول دوں گا کہ یہ سن لیجئے، اس کو لکھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سر اگر بول کے لکھا رہے کم سے کم 3 بار بولیے گا سر، ٹھیک ہے سر؟ اچھا 3 بار نہیں بول رہا ہوں میں، مجھے تو لگ رہا ہے جی 3 بار بول سے دیں گے، زیادہ ہی بول رہا ہوں۔ ہاں بولیے گا سر، کیونکہ لکھنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے سر۔ ٹھیک ہے، انیس نے صرف ایک بار حیدرآباد کا سفر کیا تھا۔ جی سر، جی سر، تھینک یو۔ ہم، آگے لکھیں، سفر کے درمیان، سفر کے درمیان 6 آدمی ان کے ساتھ تھے۔ اور کب کیا تھا سفر؟ 1871 میں۔ سفر کے درمیان 6 آدمی ان کے ساتھ تھے، سفر کب کیا تھا؟ 1871 میں۔ سر سفر کب کیے تھے؟ 1871، 1871، او کلیئر ہے؟ جی سر۔ یعنی انتقال کے 2-3 سال پر، 3 سال پہلے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھیں، میر انیس نے میر انیس نے بورڈ دکھائی دے رہا ہے آپ لوگوں کو؟ کلیئر؟ جی سر، جی سر۔ ٹھیک ہے، لکھیے، ٹھیک ہے۔ میر انیس نے تنگنائے غزل کی شکایت کی تھی۔ دیکھیے لکھا ہوگا ورڈ، غزل کی شکایت کی تھی۔ میر انیس نے غزل کی شکایت کی تھی، کلیئر ہے؟ میر انیس کا ایک شعر لکھیے۔ عمر گزری ہے، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، ایک مصرع ہوا، آگے لکھیں، پانچویں پشت ہے،
سر یہ دوسرا مصرع ہے نا سر، 5ویں پشت ہاں ہے. ہاں، جی سر. شبیر کی مداحی میں. شبیر کی دیکھیے وہ تھوڑا سا جگہ نہیں بچ رہا، وہ لکھ نہیں پا رہا. شبیر کی مداحی میں لکھ لیجیے، ٹھیک ہے. شبیر کی مداحی میں. شبیر کی مداحی میں. ہیڈنگ ڈالیے میر انیس کے متعلق قول. ان سے ریلیٹڈ کس نے کیا کہا ہے، ٹھیک ہے، وہ لکھیے. لکھیے انیس کے ہر لفظ اور محاورے کے آگے. انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے. حالی. قول کس کا ہے؟ حالی کا. انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے. الطاف حسین حالی. آگے لکھیے میر خلیق کا لونڈا. میر خلیق کا لونڈا. میر خلیق کا لونڈا آفتیں 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 ڈھا رہا ہے. آفتیں ڈھا رہا ہے. میر خلیق کا لونڈا آفتیں ڈھا رہا ہے. کس نے کہا؟ آتش نے. کس نے کہا؟ آتش نے. آگے لکھیں دیکھیے یہ کال نہیں ہے کسی کا، لکھیے بس انیس کے بارے خصوصیت کے بارے میں ہے. انیس کی مرثیے کو معجز بیانی سے تعبیر کیا جاتا ہے. انیس کی مرثیے کو معجز بیانی سے، ہاں آتش کا قول تھا، ٹھیک ہے، بیانی سے تعبیر کیا جاتا ہے. انیس کی مرثیے کو معجز بیانی سے. سر یہ کس کا کال ہے لاسٹ والا سر؟ انیس کے یہ مرثیے کال کو کسی کا نہیں، نہیں کسی کا نہیں یہ سر. کال نہیں ہے، ٹھیک ہے. نہیں، ٹھیک ہے سوال دے گا سر. کس ٹھیک کی مرثیے کو معجز بیانی سے تعبیر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ہے. جی سر. اب یہ ہوگا تو ذہن میں نہیں ہے میرے. آگے لکھیں. لیکن سوال یہ رہتا ہے معجز بیانی سے تعبیر کس کی مرثیے کو کیا جاتا ہے. آگے لکھیں صحرائے کربلا. صحرائے کربلا کی دوپہر کی شدت دوپہر کی شدت اور رات کے سناٹے کو میر انیس نے مبصر کے احساس اور مصور کی نظر سے دیکھا ہے.
انیس نے مبصر کے احساس اور مصور کی نظر سے دیکھا ہے. کال تو بہت سارے ہیں لیکن جو امپورٹنٹ ہے وہی لکھوایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. سر یہ کال کس کا ہے سر لاسٹ والا؟ صحرائے کربلا آٹو پہاڑ. جعفر خالی جعفر یا کچھ اور بھی ہے ٹائٹل؟ نہیں، جعفر، صرف جعفر لکھ لیں. جعفر. ٹھیک ہے سر. لکھیے میر انیس نے آگے لکھیے دوسرے کے بارے میں، دوسرے کال کسی اور کے بارے میں. انیس کے بارے میں کسی اور نے کیا لکھا ہے. میر انیس نے مرثیہ گوئی کو میر انیس نے مرثیہ گوئی کے ساتھ میر انیس نے مرثیہ گوئی کے ساتھ مرثیہ خوانی کو بھی ایک فن بنا دیا. میر انیس نے مرثیہ گوئی کے ساتھ مرثیہ خوانی کو بھی مرثیہ خوانی، دیکھیں خوانی ایسا ہے. ٹھیک ہے. مرثیہ خوانی کو بھی ایک فن بنا دیا. قول ہے عبد الحلیم شرر. سر ایک فن لکھ دیجیے گا بورڈ پر. ایک فن. ایک الگ ہے، فن الگ ہے. ٹھیک ہے. ایک فن بنا دیا. ایک فن بنا دیا. ٹھیک ہے. عبد الحلیم ایک شرر. فن بنا دی. ہاں، عبد الحلیم شرر. آگے لکھیں انیس کا مرثیہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے. یہ مصرع ہے، ایک مصرع. آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، بریکٹ میں کر کے لکھیں گے. آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، انیس کے مرثیہ کا ایک مصرع ہے. ٹھیک ہے. تنہائی ہے، بریکٹ انڈر لائن اس کو کر لیجیے. ٹھیک ہے. آگے اس کے لکھیے لکھنؤ سے دہلی پہنچا تو شیفتہ نے کہا تھا. لکھنؤ سے دہلی پہنچا تو شیفتہ نے کہا تھا. ہاں، میر انیس کا مطلب آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے. یہ کال نہیں ہے، آج شبیر پہ نہیں، یہ مصرع ہے. مصرع ہے. اس کو آپ کو برائکٹ کر دیے سر. ہاں آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، یہ میر انیس کے ایک مرثیے کا جو ہے وہ ایک مصرع دیا گیا. ٹھیک ہے. اور اس جی کے سر. بارے میں دیکھیے شیفتہ نے کیا کہا تھا یہ بتانا ہے. جب یہ مرثیہ لکھنؤ سے دہلی پہنچا تو شیفتہ نے کہا تھا، لکھیں اس کو. ٹھیک ہے. کیا لکھے؟ کہ شیفتہ نے کہا تھا جب یہ مرثیہ لکھنؤ سے دہلی پہنچا تو شیفتہ نے کہا تھا لکھنؤ سے دہلی پہنچا تو شیفتہ نے کہا تھا کہ انیس نے خواہ پورا مرثیہ لکھ دیا. خواہ پورا مرثیہ لکھ دیا، یہی ایک مصرع کافی تھا. خواہ پورا مرثیہ لکھ دیا، یہی ایک مصرع کافی تھا. پورا مرثیہ لکھ دیا، یہی ایک مصرع کافی تھا. یہ انیس کے ایک مرثیے کے بارے میں جو آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی تھے، اس کے بارے میں شیفتہ نے کہا ہے. اور ایسا ہی کال کسی کے بارے میں کسی نے کچھ کہا ہے، کسی
کوئی ایک شعر کے بارے میں جس نے کچھ کہا ہو، کوئی ایسی چیز مشہور ہو آپ کے ذہن میں، کسی کے ذہن میں؟ نہیں سر، سوری، نہیں ہے۔ رک جائیے، تھوڑا سا آرام کیجیے، ریسٹ لیجیے، کسی اور کو پوچھنے دیجیے، کسی اور کو پتہ ہے کہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مومن کا ایک شعر ہے، اتنا ہی سے دیر ہے، بتائیے۔ مومن کا ایک شعر ہے جس پہ غالب اپنا پورا دیوان دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ہاں، غالب نے کہا تھا، صحیح ہے سنور؟ کون سا شعر تھا؟ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ دوسرا کوئی میرے ٹھیک ہے، پاس نہیں ہوتا سر۔ جی سر، جی سر، جی سر۔ کیا جب تم اس جب شعر تم کو میرے سن، پاس ہوتے ہو، جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ شعر، اور اس شعر کو سننے کے بعد غالب نے کہا تھا کہ مجھے ایک شعر یہ دے دیجیے، اور پورا دیوان اپنا دیوان دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے اس شعر کے ایک بدلے میں۔ خیر، تو یہ مشہور شعر ہے، تو آپ لوگ کو ذہن میں ہونا چاہیے۔ جب ایک چیزوں کی بات ہوئی تو دوسری چیزوں کو آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یاد نہیں کرنا پڑتا اور زیادہ دن تک ذہن میں بنا رہتا ہے یہ سب چیزیں۔ ابھی عبد الحلیم شرار کا نام لکھوایا گیا تھا۔ عبد الحلیم شرار کی ایک مشہور بتائیے ناول کا نام، جو آپ کو سلیبس میں ہوگا ہی، بی اے کا سلیبس میں ہوتا ہے، ایم اے کا سلیبس میں ہوتا ہے، نیٹ کے سلیبس میں ہوتا ہے۔ میرا تو نوروز نہیں، میرا تو نہیں، اچھا، ڈپٹی نذیر احمد کا سر، یہ نہیں ہے، میرا تو نوروز نہیں ہے۔ مرزا محمد ہادی رسوا، ناول کا نام ہے مرزا محمد حاضر رسوا۔ ناول ہے، ناول ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں، ناول ہے وہ۔ جی سر۔ تو عمر جانا تھا کس نے لکھ دیا ہے پھر؟ سر عمرہ جانا ادا بھی اس کی ہے سر، کن کی ہے؟ عبد الحلیم شرر کی ہے۔ کوئی اور بتائے، کوئی اور عمران میسج خان کرے، کی- یا پھر مائک کو انمیوٹ کر کے بولیے، ٹھیک ہے؟ کوئی اور بھی مائک کو انمیوٹ کر کے بول سکتا ہے۔ سر عبد الحلیم شرر کی کتنے ناول ہے سر ٹوٹل؟ ناول ہے، اچھے خاصے ناول ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں جو امپورٹنٹ ہے 7-8 ناول ہے، اس میں سے ایک ناول جو ہے سلیبس میں رہتا ہے، بی اے کا بھی رہتا ہے، ایم اے کے سلیبس میں بھی رہتا ہے، نیٹ کے بھی سلیبس میں، ٹھیک ہے؟ راوجان وہ ادا، ابھی بات کر رہے ہیں، ظالم۔ تھوڑا سا رک جائیے، تھوڑا سا رک جائیے، کسی اور کو بھی موقع دیجیے بولنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ میسج پڑھیے، بچوں نے میسج کیا ہے۔ فردوس بری، ٹھیک ہے، عبد الحلیم شرر کا ناول ہے ایک، فردوس بری۔ جی سر، جی۔ اور یہ مرزا ہادی رسوا جو ہے نا، یہ ناول نگار ہے، مصنف ہیں، نہ کہ ناول ہے، ان کی ناول ہے، ٹھیک ہے؟ امراؤ جان ادا، سمجھے آپ؟ جی سر، جی۔ ٹھیک ہے، کل اب یہ جو ہے مرثیہ، جو ہے مرثیہ آپ کو اتنا لکھوایا نہیں جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جتنا لمبا ہے مرثیہ، اسی کو لکھنے میں 1 ہفتہ کلاس میں لگ جائے گا، تو اس کی وجہ سے یہ مرثیہ جو ہے پی ڈی ایف کی شکل میں آپ کو فیروز سر جو ہے آپ کو پرووائڈ کرائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب کل جو ہے انیس کا دبیر لکھوایا جائے گا، دبیر کے بارے میں ہیڈنگ ڈال لیجیے، دبیر کے بارے میں، اور پی ڈی ایف جو ہے وہ جب دبیر کو پڑھا دیا جائے گا، دونوں کا پی ڈی ایف شاید ایک ساتھ مل جائے گا آپ لوگوں کو۔ اور آپ لوگ کو جو مثنوی پڑھایا گیا ہے، قصیدہ وغیرہ جو پڑھا دیا گیا ہے، اس کا آپ کو پی ڈی ایف مل گیا ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں، ٹھیک ہے، نہیں ملا ہو تو شاید سر سے میسج کیجیے، سر آپ پرووائڈ کرائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ان کا ٹیلی گرام وغیرہ شاید چینل ہے، اس پہ ہوگا، یا سر خود ہی بتائیں گے کیسے ہے ٹیلی گرام وغیرہ، شاید اگر آپ لوگ جڑے ہوں گے تو اس پہ دیکھ سکتے ہیں، شاید اس پہ ہوگا جو بھی ہے مرثیہ قصیدہ وغیرہ۔ اور ابھی جو مثنوی، جو اس سے پہلے کلاس میں پہلے مثنوی پڑھایا گیا، وہ سب چیزیں اس پہ ہوگی ٹیلی گرام پہ، یا نہیں ہے
تو سر سے آپ لوگ میسج کیجیے, سر آپ کو پرووائڈ کرائیں گے. اور کسی کی بھی کوئی بھی انکوائری ہو کہ بی اے میں کیا سلیبس ہے, کون کہاں ہے, ایم اے میں کہاں کیا پڑھایا جائے گا اور کہاں سلیبس کیا ہے, اور بی اے کا مطلب سی یو ٹی کے تھرو ہے کہ نہیں ہے, کوئی بھی انکوائری ہو آپ فیروز سر سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کریں, ٹھیک ہے, یا میسج کریں. میسج کے ذریعے آپ کو جو بھی انفارمیشن آپ کو ریکوائرڈ ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرائی جائے گی. ٹھیک ہے, کلیئر ہے سب کو؟ سر میں ایک چیز پوچھ رہا تھا سر. ہاں, اگر کلاس سے ریلیٹڈ ہے تو آپ پوچھیے, اگر اس انکوائری سے ریلیٹڈ ہے تو آپ فیروز سر سے بات کیجیے گا. ٹھیک ہے, او سر, تھینک یو. سر پی ڈی ایف کہاں ملے گا پھر؟ پی ڈی ایف سے ریلیٹڈ میں بتایا, پی ڈی ایف کے لیے آپ کال کیجیے سر کو, وہ سر آپ کو پرووائڈ کرا دیں گے. یا ان کا سر پہ ٹیلی گرام نمبر سے جوائن ہے آپ تو اس پہ شاید ہے, آئی تھنک. ٹھیک ہے, نہیں تو سر کو میسج کیجیے, وہ سر کرا دیں گے. نہیں, کوئی گروپ وغیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس گروپ اس کے لیے الاؤ نہیں ہے کلاس کے لیے. اب جو بھی آپ جو یہ سر ہی بتائیں گے کیسے کس سے کانٹیکٹ ہوتا ہے, اور یا کلاس کے بارے میں اس میں نوٹس آ جاتا ہے, یا پھر آپ کوئی میسج کرنا ہے تو آپ میسج کو بتا سکتے ہیں. نہیں تو سر سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کیجیے, کوئی بھی پرابلم ہوگی وہ سر آپ کے پرابلم کو دور کریں گے. ٹھیک ہے, فیروز سر. سر میرا کام اس میں سر یہ ہے کلاس لینا, اور کلاس سے ریلیٹڈ جو بھی ٹاپک پڑھایا جا رہا ہے, چاہے پہلے پڑھایا جا چکا ہے یا پڑھانے والے ہیں, اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو میں اس کو حل کرنے کے لیے ہوں. ٹھیک ہے, کوشش سر ویک کروں میں گا حل کتنا کرنے دن کا, کلاس ضرور نہیں کیا. سر؟ ویک میں ایک ہفتے میں 5 دن کلاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور چھٹے ہاں دن سر. کیا ہوتا ہے, اس کا کلاس ٹیسٹ ہوتا ہے سیٹرڈے کے دن. ٹھیک ہے, فرائیڈے تک سر کلاس ہوتی ہے, سیٹرڈے کے دن کلاس ٹیسٹ ہوتا ہے. لیکن آئی تھنک اس ہفتے میں ہو سکتا ہے کہ سیٹرڈے سنڈے کو بھی کلاس ہو, منڈے کو کلاس ٹیسٹ ہو جائے. جیسے بھی ہوگا آپ کو انفارم کر دیا جائے گا. نہیں تو بہرحال ہمیشہ اکثر یہی ہوتا ہے, اور کہ 5 دن کلاس ہوتی ہے, اس کے بعد سیٹرڈے کے دن کلاس ٹیسٹ ہوتا ہے جو پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جی سر. اوکے, پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دبیر کے ٹھیک ہے بارے میں سر. پڑھا جائے گا. ویلکم. سر اور کسی کو کوئی پرابلم تو نہیں؟ ہاں سر, ہم نے تو آج خالی بتائیے. ایک ہی ایمرسی پڑھا نا, خالی انیس کے بارے میں پڑھا. انیس کے بارے میں بھی اور پہلے پڑھایا جا چکا ہے بہت سی چیزوں کو. ٹھیک ہے, سر وہ کلاس چھوٹ گیا تھا سر. کلاس میں ریگولر رہے ہیں, کلاس میں ریگولر رہے تو اس کا فائدہ ہوگا, بعد میں آپ کو پریشانی ہوگی خود ہی. سر ٹھیک ہے کیا پھر کریں گے سر, کلاس جوائن نہیں کر پائے تھے یہ, اس لیے. ہاں تو کلاس تو آپ پی ڈی ایف سر پرووائڈ کرا لیجیے. ٹھیک ہے, پی ڈی ایف میں آپ کو مل جائے گا سب چیزیں, لیکن کلاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جی چلیے سر. جی ٹھیک ہے سر. پھر انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے, اللہ شکریہ. حافظ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام.